السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. جنت ایک ایسا لفظ ہے جو ہر انسان کو بڑا خوبصورت لگتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. کسی کے لیے دنیا کی لہو و لعب، کھیل کود، یہ زندگی جنت ہے، تو کوئی دنیا و آخرت کی جنت کی تلاش میں ہے. لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں دنیاوی جنت کی تعریف میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مومن کی اس دنیا کی جنت بھی خدا تعالیٰ کی رضا میں ہے، اور غیر مومن کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں. مومن کی اس دنیا کی جنت کا حصول بھی یا اس کے حصول کی کوشش بھی اخروی جنت کے حصول کے لیے ہے، جو حقیقی جنت ہے اور ہمارے تصور اور خیالات سے بہت بالا ہے. اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اسی طرح بہت پاکیزہ گھروں کا بھی جو دائمی جنتوں میں ہوں گے، تاہم اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. قرآن کریم میں
مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا اور بھی بعض جگہ پہ ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ بعض جگہ مومنین اور مومنات کہہ کر مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کیا ہے، اور بعض جگہ مومنین کا ذکر ہے جس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں۔ بہرحال یہاں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو کہ تمہارے لیے جنتیں ہیں، دائمی جنتیں ہیں۔ جنت کیا چیز ہے؟ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی حضرت مسلمانوں نے کی ہیں، وہ اور معنی بھی بعض ہیں، لیکن بہرحال اس کی روشنی میں بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کے بارے میں پوری طرح علم نہ ہو، اس کے اندر کے حال کا صحیح طرح سے فہم و ادراک نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس دنیا کی جو جنت ہے اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں جس کو دنیا جنت سمجھتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے جن کی عظمت کا انسان ظاہری طور پر احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ بس حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے کیا کیا آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ بس جنت اور اس کی نعمتیں کوئی ایسی چیز نہیں ہیں جس کا ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے احاطہ کر سکے۔ اور پھر یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ صرف مومن یا مومنہ ہونے سے جنت نہیں مل جائے گی، بلکہ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو انسان بجا لاتا ہے۔ یہ ان اعمال صالحہ کی جزا ہے جن پر عمل کرنے سے ایک مومن اور مومنہ کوشش کرتے ہیں، اور ان کی تفصیل خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہیا فرمائی ہے۔ بس صرف ایمان لا کر اس پر خوش ہو جانا کافی نہیں، بلکہ ایک مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے ایمان کو اپنے نیک اعمال سے سجانے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات سے سجانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ جب یہ آخر میں فرما دیا کہ اصل چیز خدا تعالیٰ کی رضا ہے، تو اصل جنت اسی وقت ملے گی جب اعمال صالح ہوں گے، جب عبادات ہوں گی، جب یہ کوشش ہوگی کہ ہم نے ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرنا، تبھی اللہ تعالیٰ کے وعدے سے حصہ لینے کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس جنت کا کچھ ظاہری نقشہ بھی کھینچا ہے، اور اس کے حصول کے بعد مومنین کے مقام کا بھی، اور یہ نقشہ صرف ایک تمثیلی نقشہ ہے، مثال دی گئی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ اگر دنیا کی نعمتوں پر اسے معمول کرو تو یہ جو بیان کی گئی مثالیں ہیں یہ اس کی موٹی مثالیں ہیں، ورنہ اس کی گہرائی تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں
جو اس کے لیے مخفی ہیں. سو خدا تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں، اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں، ان کی مثالیں قرآن کریم میں دی گئی ہیں، اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں، اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے. بس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا، اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا. آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں کبھی گزری. حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں. بس جب کہ خدا تعالیٰ اور رسول اس کا ان چیزوں کو ایک نرالی چیز بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا جو گائیوں اور بھینسوں سے دوہا جائے گا. گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے، اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے. کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذائیں ہیں؟ گو ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا سرچشمہ روح اور راستی ہے. جتنی جتنی کسی کی روحانی ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش ہوگی، اتنا اتنا اس جنت سے ایک مومن کو حصہ ملے گا، مرد ہو یا عورت ہو. وہ نعمتیں ایک مومن کے لیے مہیا ہوں گی. بس جو جنت اخروی جنت ہے اس کے حصول کی کوشش اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. جس قدر ایک مومن اس دنیا میں اپنی جنت خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بنانے کی کوشش کرے گا، اسی قدر بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اخروی جنت کا وارث بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اجر 10 گنا بلکہ اس سے بھی لامحدود حد تک چلا جاتا ہے. بس جب اللہ تعالیٰ لامحدود اجروں کی خوشخبری دیتا ہے تو انسان اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس جنت میں مومن کے مقام کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن نعمتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو یہ کہہ کر تم پر وعدہ کیا گیا ہے کہ تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جنت کی نعمتوں کی فراوانی جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے ظاہر ہے، یہ ظاہری دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں، بلکہ اس کی اور ہی کیفیت ہے. وہ عمل جو ایک مومن نے اس دنیا میں کیے اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس کی جزا اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت کی اگلے جہان میں نہریں چلا دی. وہ جتنا چاہیں جب چاہیں اس سے فیض اٹھاتے چلے جائیں. دنیاوی نہریں تو بارشوں اور پہاڑوں پر برف کی مرہونہ منت ہے. اگر بارش نہ ہو، برف نہ پڑے تو نہریں اور دریا سوکھ جاتے ہیں، یا اگر زیادہ بارشیں ہو جائیں، برفیں پڑ جائیں تو سیلاب آ جاتے ہیں. یہ دنیا کے ہر ملک میں ہم دیکھتے ہیں.
بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ان نعمتوں کی نہروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو تمہارے نیچے نہریں ہیں، یہ نعمتیں ہر وقت تمہیں میسر ہیں، اور پھر یہ کہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا جنت میں آنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ نہریں تمہارے زیر تصرف ہیں۔ اور پھر یہ نہریں خشک ہونے والی نہیں ہیں، نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچانے والی ہیں۔ پھر فرمایا کہ خالدین فیہا، ان نہروں اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی عرصہ مقرر نہیں ہے کہ اتنا عرصے کے لیے فائدہ اٹھا لو، بلکہ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے تم جنت میں آ گئے تو پھر ہمیشہ ہی اس جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، اور یہ لامحدود نعمتیں ہمیشہ تمہارے تصرف میں رہیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمتیں بھی لامحدود اور لازوال ہیں، ہمیشہ کے لیے تمہیں اس جنت میں رہنا بھی ہے، لیکن کہاں رہنا ہے؟ پھر ایک ظاہری نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے گھروں میں رہو گے جو مساکن طیبتن ہیں، جو بہت ہی پاکیزہ گھر ہیں، ایسے پاکیزہ گھر ہیں جن میں کسی قسم کی کثافت اور گندگی اور خیالات و تصورات کی ناپاکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ گھر دائمی جنتوں میں ہوں گے۔ ان گھروں کی صفائی اور پاکیزگی عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ تمام نعمتیں جو انسان کو اخروی جنتوں میں ملیں گی، اور جنتی ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن سب سے زیادہ جو بات جنتیوں کی خوشی کا موجب ہوگی اور جس کے لیے اس دنیا میں بھی وہ نیک اعمال بجا لاتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی فوز عظیم ہے، یہی اصل کامیابی ہے تمہاری، یہی وہ آخری مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس مقصد کو پا لیا تو جنت کی تمام قسم کی نعما کا حصول ممکن ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تردد منسوب ہی نہیں ہوتا، اس لیے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں رضوان من اللہ اکبر ہی رکھا ہے۔ فرمایا انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد میں ہوتا ہے، مگر جس قدر قرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تخلق باخلاق اللہ سے رنگین ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے۔ جس قدر قرب الہی ہوگا اسی قدر اصلی سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قرب الہی ہوگا۔ بس یہ اصل مقصود ہے ایک مومن کا کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور یہی نمونے انبیاء کے حقیقی متبعین نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، آپ کے ماننے والوں نے سامنے رکھے ہیں۔ یہ جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، اعلیٰ گھر، یہ سب تو زائد انعامات ہیں ان اعمال کا جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک مومن کرتا ہے، اور یہ صرف اخروی زندگی کے انعامات نہیں ہیں، مرنے کے بعد کے انعامات نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی وجہ سے یا اس کی کوشش کی وجہ سے اس دنیا میں ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد، پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی میں مبتلا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق ہو اور انسان خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے
اپنی پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو خدا تعالیٰ ان پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کو خدا تعالیٰ سکون میں بدل دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اس سے پہلی آیت میں بعض اعمال کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ عمل ہیں جو ایک مومن بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ صرف اپنے منہ سے اپنے آپ کو مومن کہنے سے انسان مومن نہیں بن جاتا۔ اس لیے جب ان لوگوں نے جو جنگلوں میں دیہاتوں میں رہنے والے تھے، جن کو بدو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے، ہاں تمہارا جواب فی الحال یہ ہونا چاہیے کہ اسلمنا، کہ ہم نے فرما برداری قبول کر لی ہے، لیکن ایمان کی جو حالت ہونی چاہیے وہ تم میں پیدا نہیں ہوئی۔ وہ حالت کس طرح پیدا ہوگی؟ فرمایا ان تطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو گے تو تب ہی کامل ایمان ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بعض خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی مومنین آپس میں ایک جان کی طرح ہیں۔ ولی کے معنی ہیں دوست، ایک دوسرے سے پیار محبت کا سلوک کرنے والے، ایک دوسرے کے مددگار، حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کے معاملات کی نگرانی کرنے والے۔ بس اگر جنت کا امیدوار بننا ہے تو آپس میں اس تعلق کو نبھانا ہوگا، اور یہ سلوک صرف آخرت کی جنت کی ضمانت نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی جنت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو جنتان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے دنیاوی اور اخروی جنت دونوں مراد ہیں۔ جب مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس دنیا میں بھی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحماء بینہم، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو استوار کیا، دوسرے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ اس کا نظارہ حال ہی میں ہمیں لاہور میں ہونے والے واقعات میں نظر آتا ہے جو 2 مساجد میں ہماری ہوا۔ دنیائے احمدیت میں ہر جگہ بلا تخصیص قوم، نسل، رنگ، احمدیوں پر ہونے والے ظلم نے ہر احمدی کے دل کو بے چین کر دی۔ کئی خطوط مجھے آئے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں ہو تو کیا تمہارا کوئی قریبی عزیز اس واقعے میں شہید یا زخمی ہوا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے اپنے ہی تو تھے۔ ہر شہید ہونے والا میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا تھا۔ یہ صرف پرانے احمدیوں کا یا پاکستانی احمدیوں کا حال نہیں ہے، بلکہ افریقہ کے ایک ملک کے دور دراز علاقے سے مجھے یہ مربی صاحب نے لکھا کہ میں جمعہ کے وقت 28 مئی کو جب ایک جماعت میں پہنچا، دیہاتی جماعت میں دور دراز، تو ایم ٹی اے پر یہ خبر آ رہی تھی، یا خطبے کے دوران میرے سے سنا
تو یہ جماعت نوآئین کی جماعت ہے اور دور جنگلوں میں رہنے والی، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ دیہاتی جماعت ہے، سڑکیں بھی وہاں نہیں جاتی، جس میں اکثریت ان پڑھوں کی ہے، افریقن لوگ ہیں۔ لیکن جب ان کو خطبے کے دوران ان کی زبان میں اس تمام واقعے کی تفصیل بتائی جا رہی تھی تو ہر چہرے سے بے چینی نظر آ رہی تھی، ہر چہرے پر جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ اور پھر نماز کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رکت سے اور رو کے ان لوگوں نے دعائیں کی ہیں، حیرت ہوتی تھی ان کو دیکھ کے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ بس یہ مطلب ہے ولی ہونے کا، جس نے محبت، پیار کے جذبات اور تعلق میں تمام دنیاوی سرحدوں اور رنگ و نسل کو ختم کر دیا۔ اور یہ ہے وہ انقلاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق نے ہمیں پیدا کی ہے۔ یہ کیفیت یقیناً آپ میں بھی پیدا ہوئی، تو یہ صرف وقتی اور جذباتی کیفیت نہ ہو، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا دونوں کی جنتوں کے حصول کے لیے یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ مومنین اور مومنات کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے جب مومن اور مومنات کا تصور ابھرے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی تصور ابھرے گا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بس آپ عورتیں اور مرد جو میرے مخاطب ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر حقیقی جنت کی تلاش ہے تو نہ صرف خود نیکیوں میں آگے بڑھیں بلکہ نیکیوں کے انجام دینے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں، محبت اور پیار کے تعلق کو بڑھائیں۔ ذرا سی بات پر رنجشوں اور ناراضگیوں کی دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے ان دیواروں کو گرائیں، اور دیواریں بھی بعض لوگ ایسی کھڑی کر دیتے ہیں جن کا گرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ولی ہونے کا ایک مطلب ہے کہ معاملات کا نگران ہونا، جس طرح اپنے ذاتی معاملات کی نگرانی ہر انسان کرتا ہے، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کا فرض ہے کہ دوسرے کے معاملات کی نگرانی بھی اسی طرح کرے۔ اپنے حقوق کی حفاظت کی فکر ہے تو دوسرے کے حقوق کی حفاظت کی فکر بھی ہو۔ اگر محبت، پیار کے سلوک اور حقوق کی حفاظت و نگرانی میں جماعتی عہدیداران اپنے نمونے قائم کریں گے تو 50% اصلاح تو اسی طرح ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہر سطح پر جماعتی عہدیداروں کو لیں، خدام الانبیاء کے عہدیداران کو لیں، انصار اللہ کے عہدیداران کو لیں، اور آپ لجنہ اپنے ہر سطح پر عہدیداران کو لیں، تو 50% افراد جماعت کسی نہ کسی رنگ میں کوئی خدمت بجا لا رہے ہیں تو یہ شامل ہو جاتے ہیں، تو 50% کی اصلاح تو ہو گئی اگر ارادہ ہو۔ بس مومن اور مومنات بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان انعامات سے فیض یاب ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رکھے ہیں، کہ ان نفرتوں اور قدورتوں کو دلوں سے نکال کر پھینک دیں جو ایک دوسرے کے لیے بعض کے دلوں میں پنپ رہی ہیں۔ میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتا، لیکن بعض شواہد اور واقعات ایسے میرے سامنے آتے ہیں جن سے دلوں کی قدورتوں کے اظہار ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور بڑی تکلیف سے پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف ایمان کا اظہار کافی نہیں ہے، وہ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کا حقیقی ولی بننے کی ضرورت ہے، بنیان مرصوص بننے کے لیے، ایک مضبوط دیوار بننے کے لیے،
वली बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे का मददगार बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए हिफाजत का फ़र्ज़ अदा करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने दुश्मन पर, अपने मुखालफीन पर गलबा हासिल कर सकेंगे। तभी हम उन जन्नतों के वारिस बन सकेंगे जिनका खुदा ताला ने वादा फरमाया है। अगर इस हकीकत को आप समझ लें, हर औरत और हर लड़की अपना जायज़ा ले, हर मर्द और नौजवान अपना जायज़ा ले, तो एक जन्नत नज़ीर मुआशरा आप कायम करने वाले होंगे। घरों के सुकून भी कायम करने वाले होंगे। आपस के ताल्लुकात में भी खूबसूरती नज़र आएगी। ओहदेदार और गैर ओहदेदार में इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता भी कायम होगा। जमाती निज़ाम में भी मजबूती पैदा होगी और कोई बदफितरत जमात को किसी भी रंग में नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और सबसे बढ़कर जब ये काम हम खुदा ताला की रज़ा के हसूल के लिए कर रहे होंगे तो इस दुनिया की जन्नत के भी वारिस होंगे और अगले जहान की जन्नतों के भी वारिस बनेंगे इंशाअल्लाह। बस आज सबसे पहले अपने नफ्स की सफाई से इस काम को शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा मस्कन और घर नेकियों और बुराइयों का हमारा अपना नफ्स है। अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया है कि जन्नतियों के लिए मसाकिन तय्यबा, कि इनके पाक रिहाइश गाहें होंगी, तो पाक रिहाइश गाहों के लिए पाक नफ्स होना भी ज़रूरी है। अपने दिलों को नेकियों का मस्कन बनाना भी ज़रूरी है। अपने दिलों को बुराइयों से पाक करना भी ज़रूरी है। अपने दिल के घर को शैतान से पाक करना भी ज़रूरी है। अपने दिलों को दुनिया की लहव लाभ की आमाजगा बनने से रोकना भी ज़रूरी है। तभी हम हर शर का मुकाबला कर सकते हैं। तभी हम एक दूसरे के वली बनकर इनफरादी तौर पर भी और जमाती सतह पर भी हिफाजत और निगरानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हुए अपने घरों को, अपनी मजलिसों को पाक और तय्यब रख सकते हैं। अगर इस बारे में औरतें अपना किरदार अदा करने का इरादा कर लें तो घरों की पाकीदगी का बेहतरीन रंग में इंतज़ाम हो सकता है। औरतें घरों की मुहाफ़िज़ व निगरान होने की हैसियत से बच्चों की बेहतरीन तरबियत का हक़ अदा कर सकती हैं। मर्दों को भी याद रखना चाहिए कि खुदा ताला ने पहले मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। वो ये ना समझें कि ये औरतों की ज़िम्मेदारी है। मर्द भी अपने घर का राई है। अगर अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो मोमिनीन की सफ़ से बाहर निकल जाएंगे। बस अगर जन्नत में पाक घर बनाने हैं तो हमें इस दुनिया में भी पाक घरों के नमूने पेश करने होंगे। हमें अपना ज़ाहिर भी पाक करना होगा, अपना बातन भी पाक करना होगा, अपने दिलों को टटोलना होगा। ज़ाती मुफादात के बजाय जमाती मुफादात को सामने रखना होगा। आज जबकि जमात पर मुखालिफिन की सख्तियों की वजह से हर एक का दिल नरम है, खामन बीवी, भाई भाई, अजीज़ रिश्तेदार, ओहदेदार और गैर ओहदेदार अल्लाह ताला के आगे झुकते हुए, उससे मदद मांगते हुए एक दूसरे का वली होने का हक़ अदा करने वाले बने। और अगला काम जो वली बनने के बाद खुदा ताला ने मोमिनीन और मोमिनात को बताया है वो यही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यामरून बिल मारूफ, कि उन्हें एक बातों का हुक्म देते हैं। इसका मतलब हुक्म देना भी है और किसी बात को ज़ोर देकर कहना भी है। और किसी बात को ज़ोर देकर कहने के लिए इंसान मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है। बस ये नेकियों की पुरज़ोर तलकीन मोमिन एक दूसरे को भी करते हैं और गैरों को भी करते हैं। अगर ख़ुद हम नेक अमाल बजा लाने वाले नहीं तो दूसरे को क्या कह सकते हैं। अगर माँ बाप
خود نیکیوں کی طرف توجہ دینے والے نہیں تو بچوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر عہدیداران خود اپنے نیک اعمال پر نظر رکھنے والے نہیں تو دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے داعی اللہ کہ اپنے اندر بعض نیکیاں نہیں تو وہ کس طرح دوسرے کو تبلیغ کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے؟ آپ کے بچے سے لے کر غیر تک ہر ایک آپ کی تلقین، آپ کی نصیحت پر آپ پر انگلی اٹھائے گا یا آپ پر الٹا دے گا۔ اگر بچے یا فرد جماعت ماں باپ یا عہدیدار کا حق کا احترام کرتے ہوئے چپ بھی رہیں گے تو دل میں ضرور خیال لائیں گے کہ آپ تو یہ نیکیاں ہم کرتے نہیں اور ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں۔ اور یہ بے چینیاں جہاں اس دنیا میں معاشرے کے سکون کو برباد کر کے جنت کے بجائے نعوذ باللہ جہنم بنا رہی ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر ہم اخروی جنت کے وارث تو نہیں بن سکتے۔ خطبات میں شہداء کے واقعات سنا رہا ہوں، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ کل ہی آپ نے سنا ہے کہ دادا کے قرآن پڑھنے کا پوتی پر اتنا اثر تھا کہ اس نے کہا اپنی معصومیت میں کہ دادا جنت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ بس یہ ہیں نیک اعمال جو خود بخود نیکیوں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہیں حقیقی مومن کی نشانیاں جو اسے جنت کا وارث بنا رہی ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ینہون عن المنکر، کہ بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ حکم پھر سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر اپنے نفس کی اصلاح ہوگی تو دوسروں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اپنے لیے جنت کے دروازے واہ کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے کوشش ہر مرد اور عورت کرے گا تو دوسروں کو ان دروازوں کی نشاندہی کر سکے گا۔ اپنی اولادوں کو برائیوں کی نشاندہی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ہر عورت پاک کرے گی اور ہر مرد پاک کرے گا تو اولادیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی۔ ہمارے اپنے اندر کا مومن جاگے گا تو زمانے کی اصلاح کا دعویٰ دل کی بے چین آواز بن کر دنیا پر ظاہر ہوگا، ورنہ برائیوں سے روکنا بے معنی اور بے مقصد ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کی تلقین کرنے کی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری لگائی ہے۔ گویا ہم نے صرف اپنے لیے جنتوں کے حصول کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ دنیا کو جنت کے راستے دکھانے ہیں۔ بس آج اگر اس سوچ کو ہر احمدی عورت اپنے دل میں راسخ اور قائم کر لے، ہر احمدی مرد اپنے دل میں راسخ اور قائم کر لے، تو نہ صرف اپنی جنت کی آپ خوشخبری پانے والے ہوں گے، بلکہ ایک انقلاب دنیا میں پیدا کرنے والے بن جائیں گے، اور آپ عورتیں خاص طور پر اس انقلاب پیدا کرنے کی حصہ دار بن جائیں گی۔ اس انقلاب کے ذریعے دنیا کو حقیقی جنت کے راستے دکھانے والی بن جائیں گی۔ احمدی ماؤں کی گودوں سے پلنے والے بچے آزاد معاشرے کی برائیوں کو روکنے والے بن کر اور نیکیوں کے راستے دکھانے والے بن کر دنیا میں اس حقیقی جنت کے راہبر بن جائیں گے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ بس کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی۔ جنت آپ کے قدموں میں یوں ہی نہیں رکھ دی گئی، ان راستوں پر چلنے کی اعلیٰ مثالوں کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے آپ کو، جو جنت کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ ماں بچے کو جنت کی طرف بھی لے جانے والی ہے اور جہنم کی طرف بھی۔ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ جنت
مومنہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ غیر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی کہ دنیا و آخرت کی جنت کی طرف لے جانے کا مقام عورت کو دیا گیا ہے۔ لیکن اس عورت کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتی ہے، اس عورت کو دیا گیا ہے جو جہاں نیکیوں میں بڑھنے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش اور ترکین کرنے والی ہے، وہاں عبادات میں بھی طاق ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں بسنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قیام نماز کرتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ قیام نماز مردوں کا کام ہے، اور قیام نماز کا مطلب ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب بالکل صحیح ہے، لیکن صرف اتنا مطلب نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز کو کھڑا کرو۔ نماز بار بار گرتی ہے، تم بار بار کوشش کر کے اس کو کھڑا کرو۔ نماز کس طرح گرتی ہے اور اس کو کس طرح کھڑا کرنا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہوئے توجہ نماز کی طرف نہیں تو یہ گری ہوئی نماز ہے، یہ وہ مقصد حاصل نہیں کر رہی جو عبادت کرنے کا مقصد ہے۔ ایک عورت پڑھ تو نماز رہی ہو اور سوچیں اس طرف ہوں کہ آج میں نے فلاں کی شادی اور یا فلاں کی دعوت پر جانا ہے تو کون سا جوڑا پہنوں گی؟ زیور تو میرا ایسا ہونا چاہیے جو سب کی توجہ کھینچ لے، یا فلاں عورت نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا تو کب موقع ملے تو میں اسے جواب دوں۔ کس طرح فلاں کو نیچا دکھاؤں، کس طرح فلاں کام کروں۔ ساس بہو ہیں تو آپس کے مسئلے دماغ میں آتے رہتے ہیں، یا کوئی بھی دنیاوی خیالات آئیں جو نمازوں کی طرف سے توجہ ہٹا رہا ہو، تو یہ نماز کا گرنا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنا ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن کا فرض ہے۔ نماز کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے ان کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ بار بار بھی دہرائے جا سکتے ہیں الفاظ۔ رکوع و سجود میں اپنی زبان میں اپنے مسائل کے لیے دعا کریں، جماعت کے لیے دعا کریں۔ جب خیالات بھٹکنے لگیں تو شیطان سے پناہ مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگی جائے نماز کے دوران میں کہ میں نماز کا حق ادا کروں۔ تو یہ ہے نماز کو کھڑا کرنا، یہ ہے نماز کا قیام۔ بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ قیام نماز جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، پھر بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو بچا کر رکھتا ہے جو دلوں میں بدظنیاں پیدا کرتی ہیں اور آپس کے تعلقات کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر قیام نماز وقت پر نماز کی ادائیگی بھی ہے۔ جب مائیں اپنے گھروں کو ایک خاص اہتمام سے نمازوں سے سجائیں گی تو اولاد پر یقیناً اثر ہوگا، ان کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جہاں گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 1.5-2 سال کے بچے بھی اپنی معصومانہ انداز میں نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اپنی توتلی زبان میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ لڑکی ہے تو چھوٹا سا دوپٹہ لے کر کھڑی ہو جاتی ہے جا نماز پر جا کر، لڑکا ہے تو ٹوپی سر پر رکھ کر جا نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے عمل دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک عادت پڑ رہی ہوتی ہے اس کو غیر محسوس طریقے پر، جو پھر نسلوں میں بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ عمل جس گھر میں 5 وقت نماز کا اہتمام کر رہی ہوں، مرد تو بعض نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے تو عورتیں ہی ہیں، گھر میں 5 وقت نمازیں ادا کر رہی ہوں
تو وہ گھر کبھی خدا تعالیٰ کی مدد سے محروم نہیں ہوتے، اور بچوں کی تربیت بھی غیر محسوس طریقے پر ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد دونوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بھی ایک دوسرے کو جگاؤ۔ نہ مرد صرف اپنی نماز ادا کر کے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور نہ ہی عورت اپنی نماز ادا کر کے بری ذمہ ہو جاتی ہے، بلکہ دونوں کے فرائض میں ہے کہ ایک دوسرے کی نماز کے قیام کی بھی کوشش کریں، اور بچوں کی نمازوں کی حفاظت کی طرف بھی توجہ دیں، ان کی نمازیں بھی قائم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے حقیقی جنت کے وارث بنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی نشانی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کی تلاش میں ہے، یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عورتوں پر ان کے زیور پر زکوٰۃ، اگر زیور زکوٰۃ کی شرح کے اندر آتا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا بھی ہر اس عورت کا فرض ہے جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کا اظہار کرتی ہے۔ یہ دعویٰ ہے اس کا کہ میرے اندر اس بیعت میں آ کر ایک انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بہت سی ایسی نوجوان بھی اور بڑی عمر کی بھی عورتیں ہیں جن کو اپنے زیوروں سے کوئی رغبت نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے انہیں خرچ کرتی ہیں، بلکہ اپنا سب کچھ ہی دے دیتی ہیں بعض دفعہ۔ ابھی چند دن ہی پہلے یہاں اس دورے کے دوران ہی ایک نوجوان جوڑا مجھے ملا جن کی ابھی شادی ہوئی ہے، جو اپنا زیور اٹھائے ہوئے تھے، اور اس نے لڑکی نے یہ کہا کہ ہم اس کو کسی فنڈ میں دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو، وہ بعد میں یہ خیال نہ آئے کہ کچھ رکھ لیتے، لیکن وہ بچی رونے لگ گئی کہ میں نے بڑا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ سب کچھ میں دینا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے گا۔ یہ زیور جو ہے یہ میں نے جماعت کو ہی دینا ہے، یہی میں عہد کر کے آئی ہوں۔ اور اس طرح کی بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش اور اپنے لیے جنتوں میں مکان بنانے کے لیے کرنے والی عورتیں، اس دنیا میں نیک اعمال، عبادات اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے مکان تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہنے کی خواہش کرنے والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اعمال پر وہ خوش ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، نہ ان کو اپنی نیکیوں کا کوئی زوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی نیکی کر لی، ہمارے عمل اچھے ہو گئے، اب بہت خوش ہو گئے، ہم جنت مل گئی ہمیں۔ نہ برائیوں سے بچنے پر کوئی فخر ہوتا ہے ان کو، نہ اپنی عبادات اور نمازوں پر نازاں ہوتے ہیں، نہ مالی قربانی میں اپنا سب کچھ پیش کر کے اس بات پر تسلی پکڑ لیتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانی دے دی، اب تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن گئے۔ ان تمام نیکیوں کے باوجود وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم پر ہم ہر وقت یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والوں میں شامل رہیں۔ اور آج جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادقی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اب اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کا حق ادا کرتے ہوئے ہم کامل اطاعت کا حق ہم اسی صورت میں ادا کر سکیں گی اور کر سکیں گے جب اپنے عہد بیعت کو نبھائیں گے، اللہ اور اس رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت احمدیہ سے وفا کا تعلق رکھیں گے۔ اور جب ہمارے عمل اور ہماری کوشش اور ہماری دعا کے دھارے اس سمت میں چل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا، میری رحمت وسیع تر ہے، تمہاری توقعات سے بڑھ کر میری رحمت کے تم نظارے دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
فرماتا ہے کہ میری رضا کے حصول کو تم نے سب سے مقدم رکھا ہے. یہ تمام اعمال اور عبادتیں تم نے میری رضا کے حصول کے لیے کیے ہیں، تو میں تمہیں ان جنتوں کا وارث بناؤں گا جن کی جزا کا احاطہ بھی تمہاری سوچ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی جنتوں سے فیض یاب فرمائے، اور ہم ہر نیکی کے کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنے والے ہوں. اب دعا کر لیں. آمین.